جو پہلے 6 پوائنٹس ہیں ملکی سطح پر امن کے لیے، اس میں پہلی بات ہے 4 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت۔ وہ کون سی 4 چیزیں؟ جان، مال، عزت اور عقل۔ یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری چیز دین کی آزادی، لا اکراہ فی الدین۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا لست علیہم بمسیطر، کہ آپ کو زبردستی کرنے کے لیے بھیجا نہیں گیا۔ یعنی اگر کسی مسلمان ملک میں، کسی معاشرے میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں تو وہ رہ سکتے ہیں۔ ان مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ عافیت کے ساتھ، آسان نرمی کے ساتھ اپنی دعوت کرتے رہیں، دعوت دیتے رہیں، لیکن اگر کوئی نہیں آنا چاہتا تو زبردستی کسی کے اوپر نہیں ہے۔ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، تو دین کی آزادی دی گئی۔ تیسری چیز ہے مساوات۔ اگر کہیں مساوات نہ ہو، نہ یہ اونچ نیچ ہو، یہ اونچ نیچ بڑے فساد کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو قرآن میں فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور حدیث کے اندر کیا فرمایا کہ کالے کو گورے پہ، گورے کو کالے پہ، عربی کو عجمی پہ، کسی کو کسی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں۔ یہ تو اللہ نے جو قبائل بنائے یہ سب اس لیے کہ لتعارفوا، ایک تعارف ہو جائے، پہچان ہو جائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک تو عزت والا وہ ہے، اکرام والا وہ ہے، اتقاکم، جس کا تقوی زیادہ ہے۔ چوتھی چیز عصبیت۔ یہ عصبیت بھی بعض مرتبہ بہت سارے فتنہ اور فساد کا ذریعہ بنتی ہے۔ میں اس قوم کا ہوں، یہ میرا قبیلہ ہے، یہ میرا شہر ہے، یہ میرا گاؤں ہے، یہ میرا علاقہ ہے، تو حق کو چھوڑ کر فقط عصبیت کی وجہ سے لڑنا اور بات کرنا، اس کے بارے میں کتنا واضح بتایا گیا۔ فرمایا کہ جو عصبیت کی طرف بلائے وہ ہم میں سے ہی نہیں، حدیث امت سے نکال رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں جس نے عصبیت کی وجہ سے کسی کو قتل کیا یا خود قتل ہوا، دونوں فارغ ہیں۔ تو اس چیز کو بھی، اس پہلو کو بھی بند کر دیا گیا۔ پانچویں چیز ہے گروہ بندی۔ کئی مرتبہ گروہ بندی آپس میں اختلافات کا ذریعہ بنتی ہے، تو کیا فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے اللہ کے بندو ایک ہو جاؤ، آپس کے اندر گروہ بندی نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے رہو۔ اور فرمایا من شذ شذ فی النار، جو جماعت سے الگ ہو جاتا ہے وہ جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو گروہ بندی سے بھی منع کیا گیا۔ چھٹی چیز ہے انصاف۔ اگر انصاف ملتا رہے نا تو لوگ مطمئن ہوتے ہیں اور زندگی چلتی رہتی ہے۔ اگر انصاف نہ ملے تو دلوں کے اندر قدورتیں پیدا ہوتی ہیں اور پھر فساد اور فتنہ اور خرابی کی طرف سلسلہ چلتا ہے۔ اور انصاف کو کتنی اہمیت دی؟ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، انصاف کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ کفر کی حکومت تو چل سکتی ہے، ظلم کی حکومت نہیں چل سکتی۔ ظلم سے شریعت نے منع کیا۔ یہ حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بندہ کسی ظالم کے ساتھ چلا کہ اس کو تقویت پہنچائے اور وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، فرمایا دین سے نکل گیا، یہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو ان راستوں کو نبی علیہ السلام نے، شریعت نے بالکل بند کر دیا۔ تو یہ 6 اصول ایسے ہیں، ان اصولوں کو اپنایا جائے تو ملکی سطح پر امن قائم ہو جائے گا۔ ود ان دی اسٹیٹ، معاشرہ، جنت کے مزے دنیا میں آنے لگیں گے، یوں سمجھ لیں۔ اگر ان 6 اصولوں کو اپلائی کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے، شریعت کے مطابق، تو کوئی بھی معاشرہ یہ دنیا میں جنت کا مزہ دے سکتا ہے۔